عید الاضحیٰ کا تہوار ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ دلی کی بات کریں تو دلی کے مسلم اکثریتی علاقہ جامعہ نگر کے ابوالفضل میں واقع مرکز جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں زبردست دو گانا ادا کرنے کے لیے بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ اس موقع پر نماز کے بعد خطاب کرتے ہوئے مقرر امین الحسن نے نصیحت آمیز تقریر کی۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ اور اس راستے میں جو مشکلات بھی آئیں انہیں صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے آج کے خطبے میں دو اوصاف پر گفتگو ہوگی، یا ان کی زندگی کی کتاب سے دو اوراق آپ کے سامنے پیش کروں گا، دو لیسنس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دو لیسنس پیش کروں گا۔ پھر آخر میں فلسطین کے لیے بھی، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہوگی۔ ابراہیم بے شک بہت پردبار تھے، حلیم تھے، آہواری کرنے والے، نرم دل، رقیق القلب تھے، منیب، بار بار خدا کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنے والے اور اسی سے لو لگانے والے تھے۔ یہ آیت جہاں آئی ہے وہاں حلیم کی صفت جو آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے رہے جو انتہائی مشکل زمانہ تھا، ہائیلی پرووکیٹو سچویشن میں کام کرنا پڑا، قدم قدم پر مشکلات آئیں۔ ایسے میں اپنے آپ پر قابو رکھنا، جذبات پر قابو رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم اپنے ایڈورسریز مانتے ہوں، جنہیں ہم اپنے دشمن مانتے ہوں، ان کے لیے بھی خیر خواہی کی آخری حد تک چلے جانا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں جو لفظ آیا ہے تو جھگڑا کیا، یعنی یہ آپ کی محبت، خدا سے لگاؤ جو نیاز ہے اس میں آپ نے خدا سے بحث کی کہ ایک اور موقع دیا جائے، عذاب میں جلدی نہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ جائیں، یا دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی، یہ اخلاق کی بلندی، یہ بردباری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ حلیم استعمال کیا، وہ بہت ہی حلیم تھے، بردبار تھے، باوقار انسان تھے، ڈگنیفائڈ پرسن تھے۔ یہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں یہی آیت تھوڑے سے الفاظ کے بدل کے ساتھ آئی ہے، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ یہاں اپنے باپ کے پس منظر میں لفظ آیا حلیم۔ ان کے باپ نے طرح طرح سے ستایا، حق کی دشمنی کا اظہار کیا، حق بات کہنے پر بیٹے کو دھمکی دی، کہا کہ میں تجھے سنسار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ ایسے میں بھی باپ کے لیے جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلا تو وہ خیر خواہی کا نکلا، استغفار کا نکلا، دعا کا نکلا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ یہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، تو انہوں نے تبرہ کیا، برات کا اظہار کیا۔ حلیم دشمنی میں بھی اعتدال پر رہیں اور محبت میں بھی اعتدال پر رہیں۔ باپ سے محبت میں کلمہ خیر ہی نکلا، پھر جب معلوم ہوا کہ دشمن ہے تو اس میں وہ آپ نے بددعا نہیں کی، وہاں بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا اور احتیاط کے جملے استعمال کیے۔ اللہ غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیم ہونا، بردبار ہونا، ڈگنیفائڈ ہونا، کمپوز مثال کے انسان ہونا، ہر مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ باپ سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم ہیں، ڈگنیفائڈ ہیں،
باتیں کر رہا ہے، بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھی انسان فیل کرتا ہے سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس، جاہلوں کے، احمقوں کے درمیان وہ گھرا ہوا ہے۔ ایسے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا اور سلیقے کی بات کرنا، نپے تلے انداز میں بات کرنا، جچے تلے الفاظ میں جملے کہنا۔ نمرود کے دربار میں بھی آپ نے وقار کا اظہار کیا، پجاریوں کے درمیان گفتگو بھی، تو وہاں بھی حکمت کے ساتھ کمپوز ہو کر اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ گفتگو کی، قوم کے درمیان گفتگو کی۔ تم یہ جو سورج کا دیوتا بنا لیتے ہو، چاند کی دیوی بنا لیتے ہو، اور یہ جو تم تاروں کی پرستش کرتے ہو، اس پر بھی آپ نے جو گفتگو کی ہے، دیکھ لیجیے کیا انداز ہے، کیا وقار ہے، کیا اعلیٰ ضربی ہے، کیا بلند کردار ہے۔ حضرات یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہندوستان میں ہم بھی لگ بھگ ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بلڈوزر ہے جو چلتا ہے اور صرف مسلمانوں کے محلے میں چلتا ہے، مدرسوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ کا ٹرر ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، نفرت کا بیانیہ کھڑا کیا جا رہا ہے، ہیٹ اسپیچز ہر جگہ عام ہیں۔ ایسے میں حضرت ابراہیم کا کردار بتاتا ہے کہ کمپوز کریں، سلیقے کی بات کریں، ڈھنگ کی بات کریں، جذباتی نہ ہو۔ اگر آپ حلیم کو انگریزی میں نفسیات کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ایک لفظ میں اس کا متبادل نہیں ہے، کوئی ایک ورڈ میں اس کا ٹرانسلیشن اویلیبل نہیں ہے۔ حلیم کو سمجھنا ہو تو میں ایک ایکرونیم آپ کے لیے استعمال کروں گا، حلیم، HALEEM۔ ایچ سے مراد ہائی تھریشولڈ فار پرووکیشن، جب اشتعال انگیزی عروج پر ہو، جذبات برآمدیختہ ہو، تو اپنے آپ پر قابو رکھنے کی اعلیٰ صلاحیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہائی تھریشولڈ فار پرووکیشن۔ صبح شام ہمیں زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ لوگ ہمیں پرووک کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، اشتعال میں آپ کنٹرول کھو دیتے ہیں تو سامنے والا کامیاب، اشتعال میں آپ اپنے کنٹرول کو باقی رکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو رہا تھا۔ دوسرا ہے ایگریبلنس، یعنی ہم ہر بات پر اختلاف نہ کریں۔ یہ ڈگنیٹی ہے، یہ وقار ہے، یہ حلم ہے۔ بعض لوگ انٹلیکچوئل ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ہر بات میں اختلاف کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ صبح کہیں تو وہ شام کہیں گے، آپ دن کہیں تو رات کہنا ان کے لیے ضروری ہے، آپ سفید کہیں تو وہ کالا ہونے کی دلیل دیں گے۔ ایگریبلنس پرسنالٹی کا ایک بہت ہی سنہرا اس کا مقام ہے، بہت ہی گولڈن ٹرینڈ ہے۔ ایگری کر کے ہم زندگی میں چلیں۔ ہاں، عقیدے کے معاملے میں ایگریبلنس نہیں ہے، ویلیوز کے معاملے میں ایگریبلنس نہیں ہے، ہم ایگری نہیں کریں گے۔ باقی سب چیزوں میں زندگی میں جتنا ہو سکے ایگری کر کے چلیں، یہ بردبار شخصیت کی علامت ہے۔ ایل سے لو ری ایکٹیویٹی، آپ کو اگر جواب بھی دینا ہو تو فوراً نہ دیں، ری ایکشن نہ کریں، ریسپونڈ کرنا ہو تو وقت لیں، اور جچے چلے الفاظ میں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ ریسپونڈ کریں۔ یہ لو ری ایکٹیویٹی ہے۔ ای کا مطلب ہے ایموشنلی گراؤنڈڈ پرسن، جذباتی طور پر استحکام ہو، ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنے، اپنے جذبات پر نگاہ ہو، اپنے جذبات پر کنٹرول ہو، جذبات کا اظہار کرنا ہو تو مناسب طریقے سے کریں۔ سامنے والے کے جذبات کو سمجھنا ہوگا، سامنے والے سے ڈیل کرتے ہوئے تعلقات کو خراب نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے لو ری ایکٹیویٹی اور یہ ہے ایموشنلی گراؤنڈڈنس۔ انڈیورنگ پیشنس اور صبر ہو، استقامت ہو، اور طویل صبر اس ملک میں چاہیے۔ اس ملک میں کام کرنے کے لیے جلدی نہیں مچانا ہے، صبر کا ایک طویل دور چلے گا، اور آخر میں اینڈ سے مراد میچیورٹی ہے۔ اسپرچولی مورلی میچیورڈ انسان بننا ہے، پختہ انسان بننا ہے۔
وہ باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ علماء اور مفسرین اور اسکالرز نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم سے یہ مطلوب نہیں تھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر دے، مطلوب یہ تھا کہ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرے۔ مریم کی ماں نے دعا کی کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں دین کے لیے وقف کروں گی۔ حضرت زکریا نے بھی دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو دین کے لیے وقف ہو۔ اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو دین کے لیے وقف کرے۔ حضرات ہم بھی خواب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کل جیسے جمعہ کے خطبے میں خطیب نے بتایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، اور بڑے بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز میں وہ پڑھے۔ اس خواب کے ساتھ اس کو بھی شامل کریے کہ یہ دین کا بہت بڑا داعی بنے گا، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور جو کچھ ہو کر وہاں اسلام کی نمائندگی کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ دنیا دار بنے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ دیندار بنے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت بلند سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ چاہتی ہے وہ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں۔ نہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ دین کے بہت بلند مقام پر پہنچیں اور بڑے پروفیشنل بنے۔ اس تیاری کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور دنیاوی تعلیم کے لیے اونچا مقام عطا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ دو اوراق تھے جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک ہے کردار کی بلندی، اور دوسرا ہے بچوں کو اپنے نقش قدم پر چلانا اور دین کا داعی بنانا، دین کا علمبردار بنانا۔ اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب دو باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرنا چاہا، کر دیا، اس دمبے کو انہوں نے ذبح کیا۔ آج اسی کی یاد میں ہم بھی دمبا، کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہم شعائر اسلام اور سائنس آف اسلام پیش کرتے ہیں قربانی، لیکن اس کے ساتھ ہم گندگی کرتے ہیں۔ ہم جب ان سینسٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، ہم بے حس جس طرح سے ہوتے ہیں، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا دین اسلام نہیں ہے اور جن کا کھانا گوشت نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہو، وہ بار بار نظر آئے، کھلے عام نظر آئے، تو آپ کی جیسے کراہیت ہوتی ہے۔ یہ احساس رکھیے کہ دوسروں کو بھی جنہیں گوشت پسند نہیں ہے انہیں تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گولڈن پرنسپل یاد رکھیے، do unto others what you would have, do unto you what you would have them do unto you۔ آپ وہ کام دوسروں کے لیے کریں جو ویسا ہی کام آپ اپنے لیے چاہتے ہو۔ آپ اپنے لیے اگر زندگی نہیں چاہتے، آپ اپنے جذبات کو، مذہبی جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچائے یہ نہیں چاہتے، جاری کیجیے آپ میں سے جو صاحب ضرورت لوگ ہیں وہ ایسے مذبح بنائیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینریز ہو، طریقے سے سلیقے سے ذبح ہو، اور طریقے اور طریقے سے پیکیج ہو، اور طریقے اور سلیقے سے اس کا ڈسٹریبیوشن ہو۔ یہ آج آپ تیاری کریں گے تو 10 سال کے بعد اگر ایسا قانون آئے گا تو آپ ویل پریپیئرڈ رہیں گے، ورنہ اس وقت معاملہ مچائیں گے، اس وقت آپ ہنگامہ کریں گے، اس وقت ہمارے بڑے کہیں گے کہ سڑکوں پر نکلو اور جلوس نکالو اور احتجاج کرو۔ نہیں، پہلے سے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ تیسری بات ہے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں ایک بامقصد گروہ کی حیثیت سے جینا ہے۔ ہماری بے مقصدیت نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ ہمارے مسلکی جھگڑوں نے ہمارے سیاسی وزن کو کم کیا ہے۔ آج ہم سیاسی طور پر بے وزن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلکی اختلافات اتنی ہوا دی کہ ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہم متحد نہیں ہو سکے، ہم نے تعلیم پر توجہ نہیں دی، اور آج ہماری امت ایک بڑا طبقہ جاہل ہے۔ ہم نے معاشی ترقی پر توجہ نہیں دی، ہم نے دولت کمانے کو غلط سمجھا، اور آج اس کے نتیجے میں غربت نے ہمیں دبوچ لیا
کھانا پینا مقصد ہے، صرف بڑی پڑھائی حاصل کر لینا مقصد ہے، صرف بڑا عہدہ حاصل کر لینا مقصد ہے اور دنیا سے بچ جانا ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ زندگی میں مقصد طے کریں اور غور کریں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو مینٹر سے پوچھیے، لوگوں سے پوچھیے، جانیے، بات کیجیے اور اپنی تیاری کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث حرام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کو ان چیزوں کی